صبح کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اسے رات کو آسان بنایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی جیسے کام پہلے سے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ناشتے کی فکر، دوسری طرف بچوں کی تیاری، پھر کچن کی صفائی، کپڑے، اور گرمی میں تو یہ سب کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ السلام علیکم میرے پیاری شہزادی بہنوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب شہزادیاں ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ تو ابھی نا میں بنانے لگی ہوں کڑی، اور یہ امی لوگوں کے گھر میں یہ بھی میں بنا رہی ہوں، اور یقین کریں یہ اتنی کہ کوئی مزے کی بنی تھی نا۔ اچھا میں نا گھر پہ جو کڑی ہے نا وہ بناتی ہوں دہی کی، تو ابھی یہ وہ کہتے ہیں نا چاٹی کی جو لسی ہوتی ہے، یہ وہاں سے ہم لوگوں نے منگوائی تھی، اور اتنی کہ کوئی مزے کی ایک دم کھٹی والی کڑی بنی تھی۔ اچھا مجھے تو کھٹی والی جو کڑی ہے نا وہ بہت پسند ہے، اور دوسرا تھوڑی سی اسپائسی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو نا کھٹی بھی نہیں ہوتی کڑی، اور بالکل بھی اسپائسی نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے جو کڑی کا مطلب ہے نا وہ کھٹاس ہی ہے، کھٹی سی ہونی چاہیے، تھوڑی سی اسپائسی سی ہونی چاہیے، فلیور ہوں گے تبھی تو کڑی اچھی لگے گی نا۔ تو مجھے تو بس ایسی کڑی پسند ہے۔ تو بس یہ دیکھیں کتنی ساری بوتل اس کے اندر لسی ہے، اور یہ اتنی کہ کوئی مزے کی لسی تھی نا۔ ہمارے پاس نا ایک فیمس مٹھائی والی دکان ہے، وہاں سے نا ہم لوگوں نے یہ منگوائی تھی۔ وہ رسگلے بناتے ہیں نا، اس کے لیے دودھ کو پھاڑتے ہیں، پنیر بناتے ہیں، ان کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے، تو وہاں کی یہ لسی تھی۔ تو یہ اتنی کہ کوئی ٹیسٹی تھی نا، کچھ میں نے کڑی میں ڈال لی، اور کچھ نا میں اس میں نمک تھوڑا سا پانی ڈال کے نا وہ پیتی رہی، کیونکہ جو یہ چاٹی کی لسی ہوتی ہے نا اس کی تاثیر بھی بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور گرمیوں میں پینے کا اتنا کوئی مزہ آتا ہے نا۔ میں تقریباً ڈیلی نا شام کے کھانے کے بعد لسی ضرور پی لیتی تھی۔ کھانے کے بعد اتنا کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا سا محسوس ہوتا تھا نا، کیونکہ ایک تو یہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، دوسرا نا اس کی تاثیر بھی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو بس پھر جی یہ دیکھیں میں نے لسی کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور بیسن ایڈ کیا، اچھا سا نا اس کو مکس کر کے نا اس سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس میں کوئی بھی نا گٹھلی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر کسی کی کڑی بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ نا اسی طرح سے لسی بیسن کے اندر ہی نا سارے ٹماٹر، پیاز، لہسن ادرک کا پیسٹ، نمک، مرچ، مسالے سارے ڈال کے چولہے پہ چڑھا دیتے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ پکتی رہتی ہے۔ ہاں وہ بھی اچھی بنتی ہوگی، لیکن میں پراپر طریقے سے اس طرح سے مسالہ بھون کر پھر اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں لسی اور جو بیسن والا گھول ہے نا وہ، اور وہ بہت زیادہ نا پھر ٹیسٹی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹماٹر اور ہری مرچیں ہوتی ہیں نا ان کو میں گرائنڈ کر لیتی ہوں، اور ٹماٹر ہری مرچیں گرائنڈ کرتے ہیں نا، تھوڑے سے جو پیاز ہم نے فرائی کیے ہوتے ہیں نا وہ بھی کر لیتی ہوں، تاکہ ایک دم اسموتھ سی پلین جو کڑی ہے نا وہ ہماری بنے۔ مجھے الگ الگ وہ پیاز ٹماٹر تیرتے ہوئے نا کڑی کے اندر بالکل اچھے نہیں لگتے، ایسے اسموتھ سی کڑی ہونی چاہیے، تبھی کھانے کا جو نا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے۔ تو بس اس طرح سے میں نے ٹماٹر اور ہری مرچوں کے اندر نا تھوڑے سے پیاز ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے طریقے سے بلینڈ کر کے سائڈ پہ رکھ لیا، اور لہسن ادرک کے پیسٹ کو ہلکا سا بھونیں گے۔ اس کے بعد ٹماٹروں کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے، مسالے بیسک سے ایڈ کر دیں گے۔ اچھا کڑی کے اندر جو مسالے ہیں نا وہ تقریباً ڈبل ٹرپل جاتے ہیں۔ کڑی بھی میں نے اچھی خاصی بنائی تھی ماشاءاللہ، سبھی بہن بھائی اکٹھے ہوئے تھے، سبھی نے اتنے کہ کوئی شوق سے کھائی، چمچوں کے ساتھ بچوں نے بھی کھائی، اتنی کہ کوئی مزے کی بنی تھی یہ۔ تو مسالے نا اس کے اندر میں نے نمک تقریباً 2 کھانے کا چمچ ایڈ کیا، سوکھے دھنیا جو ہے نا وہ بھی اچھا خاصا ایڈ کیا۔ اس کے علاوہ ہلدی بھی اس میں زیادہ ایڈ ہوتی ہے، اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے۔ درا مرچ اور لال مرچ کا پاؤڈر ہے نا وہ بھی میں نے ڈبل ٹرپل ایڈ کیا ہے نارمل سالن کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مسالے کو بھون لیں گے تاکہ جو آئل ہے نا وہ سیپریٹ ہو جائے۔ اس کے بعد جو گھول ہے نا وہ ایڈ کر دیں گے۔ اچھا اس طرح کی چیزیں بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے، تقریباً میں نے 2.5-3 گھنٹے سے پکایا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے پکوڑے بنانے میں یہ کڑی کا سامان اور برتن اتنے زیادہ بھر جاتے ہیں، اس کام میں تقریباً آدھے سے زیادہ دن تو لگ ہی جاتا ہے۔ تو میں کیا کرتی ہوں، کیونکہ میرے گھر میں نا صرف میں ہی اکیلی ہوں جو کڑی کھاتی ہوں، نا تو میرے ہسبینڈ شوق سے کھاتے ہیں، اور نہ ہی جو میری 2 بیٹیاں نا وہ زیادہ شوق سے نہیں کھاتی ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ بھرنے کے لیے اگر چیز بن گئی ہے تو کھا لیتے ہیں، لیکن شوق سے نہیں کھاتے۔ تو میں نے کیا کی، کڑی بناتے ہوئے نا وہ جو کچی کڑی ہوتی ہے نا، 2-4 بوائل آئے ہوتے ہیں کڑی کے اندر، تو اس میں سے نا کچھ ایک باؤل نا میں نے نکال لیا تھا، ایک باؤل نکال لیا تھا، اسے نا فریز کر دیا کہ میں گھر جا کے نا اس کے اندر پکوڑے بنا کے ایڈ کر دوں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے گھر جا کے ایک بندے کے لیے انسان کیا ہی محنت کرے۔ تو بس کڑی کو اچھا خاصا میں نے پکا لیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں دوسری طرف پکوڑے بھی بن رہے تھے، اس وقت نا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو بس پھر فٹافٹ سے ہاتھ چل رہے تھے، کچھ کلپس لینا ہی میں بھول گئی۔ بس اس کے بعد میں نے پکوڑے ایڈ کیے اور کڑی کو لاسٹ پہ تڑکا لگایا۔ تڑکے کی بھی ویڈیو نہیں میں بنا پائی ہوں۔ دوپہر کے ٹائم نا ہم نے کڑی کے ساتھ نا خمیری روٹیاں منگوا لی تھی، اور رات کو نا تڑکے والے چاول بنائے تھے، اتنا کوئی مزہ آیا تھا نا، سب کو پسند آیا تھا۔ یقین کریں سب شوق سے کھا لینا تو وہ پوری محنت جو ہے نا وہ وصول ہو جاتی ہے، انسان کی جو تھکاوٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے سب کو بہت پسند آئی۔
اچھا میری پیاری شہزادی بہنوں، آپ کے ساتھ بہت ہی اہم بات میں شیئر کرتی ہوں جو میں نے بھی سیکھی ہے کہ صبح کو آسان بنانے کے لیے نا تیاری رات کو ہی کرنی پڑتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ چند ایسی عملی عادتیں شیئر کروں گی جو میں رات کو ہی اپنا لیتی ہوں تاکہ صبح کا جو ناشتہ ہے، صبح کے جو کام ہیں وہ جلدی بھی ہو جائیں۔ گرمی اتنی کوئی زیادہ چل رہی ہے نا کہ اتنا دم گھٹتا ہے نا کچن میں زیادہ دیر کھڑے ہو جائیں، اور ٹائم اتنا کچھ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے نا، گرمیوں میں دن بھی کتنے زیادہ لمبے ہوتے ہیں، اور آج کل بچوں کو چھٹیاں ہیں تو بچوں کی تو الگ ہی فرمائشیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے کہ گرمی کی شدت بھی آپ کو کم محسوس ہوگی، ذہنی دباؤ بھی کم رہے گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی صبح زیادہ منظم، آرگنائز، پرسکون گزرے تو ان سبھی پوائنٹس پہ آپ نے آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو شہزادیوں، سب سے پہلے جی، رات کو کچن مکمل طور پہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، برتن دھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ شہزادیوں یقین کریں، صبح جب صاف کچن نظر آتا ہے نا تو کام کرنے کا دل خود بخود کرتا ہے، دل خوشی سے نا سارے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلے دن کے ناشتے کا ایک چھوٹا سا پلان بھی نا رات کو ہی سوچ لیتی ہوں۔ اگر آٹا گوندنا ہے تو رات کو ہی گوند کے رکھ دیا، کوئی دال بھگونی ہے یا کوئی سبزی نکال کے رکھنی ہے تو وہ بھی دال بھگو کے رکھ دی، سبزی کو کٹنگ کر کے فریج میں رکھ دیا۔ رات کو ہی اس طرح کے کام کر دیے جائے نا تو صبح کافی حد تک جو ہمارا ٹائم ہے نا وہ سیف ہو جاتا ہے۔ پانی کی بوتلیں بھر کر فریج میں رکھنا، کیونکہ آج کل گرمی اتنی زیادہ ہے، بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں تو بار بار فریج کھل رہی ہوتی ہے، پانی کی بوتلیں نکل رہی ہوتی ہیں، سب پی تو لیتے ہیں لیکن بھرتا پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ٹائم سے ساری پانی کی بوتلوں کو رات کو ہی فل کر کے فریج میں رکھ دیں گی نا تو آپ کو اگلے دن بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو ابھی نا میں یہاں پہ سوجی کا حلوہ بنا رہی ہوں ابو کے لیے کیا سبھی نے ہی کھا لیا تھا، کیونکہ گھر میں ایک چیز بن رہی ہوتی ہے نا تو سبھی کو دل کر رہا ہوتا ہے، تو میں نے زیادہ تھوڑا سا حلوہ بنا لیا تھا، بڑے ہی سادہ سے طریقے سے بنایا تھا۔ اس طرح سے سوجی کو بھونا، اس کے بعد چینی اور میں نے پانی شامل کر دیا۔ اچھا جتنی سوجی تھی نا اسے ڈبل میں نے پانی ایڈ کیا ہے، اور سوجی سے تھوڑی سی کم میں نے چینی ایڈ کیا کیونکہ مجھے چینی بہت زیادہ پسند نہیں ہے، اور یہ نا انڈوں کی تھوڑی سی زردی پڑی ہوئی تھی تو میں نے یہ بھی ایڈ کر دی ہے۔ بس سمپل سا اس طرح سے مزیدار قسم کا حلوہ بن گیا تھا۔ تو کیونکہ ابو کو نا کھانا کھانے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا تو میں نے کہا چلیں حلوہ بنا کے دیتے ہیں، شاید یہ کھا ہی لیں، لیکن شکر ہے انہوں نے یہ بھی شوق سے کھا لیا تھا۔ تو بس اس طرح سے میرا وہاں پہ ٹائم سپینڈ ہوا۔ جتنے تقریباً میں 3 ہفتے رہی ہوں اور 3 ہفتوں میں صرف 1 سے 2 بار ہی ویڈیو شوٹ کر پائی ہوں، بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا، حوصلہ ہی نہیں پڑتا تھا۔ جب کوئی کام کرنے کا دل مطمئن نہ ہو پھر میں کام وہ بالکل بھی نہیں کرتی ہوں۔ تو بس پھر اس کے بعد میں گھر پر آ گئی۔ گھر پہ آنے کے بعد بھی ایک عورت کو کہاں سکون ملتا ہے، پہلے تو گھر کی اتنی کوئی بری حالت ہوئی تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو ہسبینڈ تو صبح جاتے تھے، وہ رات کو آتے تھے اور سو جاتے تھے۔ اس کے بعد جی گھر کی اتنی آندھیاں آئی ہیں ہمارے پیچھے سے، اتنا کوئی مٹی گھر ہوا تھا، تو بس گھر آتے ساتھ ہی کمر باندھ کے سارے گھر کی صفائی ستھرائی کا کام شروع کر لیا۔ اس کے بعد جی ہسبینڈ کی فرمائش تھی کہ اب سارے کھانے جو ہے نا وہ میری پسند کے بنیں گے، کیونکہ وہ کافی دنوں سے نا بازار کا کھانا کھا رہے تھے۔ تو بس ان کی فرمائش کیا ہی ہوتی ہے، وہ ان کو نا یہ گوشت چکن بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے بریانی، قورمے، کڑھائی اس طرح کی ہی چیزیں بنتی رہیں گی۔ اور یقین کریں 3-4 دن میں نے ان کی ہی پسند کا بنایا ہے، تو میں نے ایک دن دال بنا لی ہے اور اگلے دن میں نے آلو بینگن بنایا ہے، اور یقین کریں انہوں نے بالکل بھی شوق سے نہیں کھائے۔ تو بس اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے گھر کا نظام، ایک دوسرے کی خوشی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، ٹائم کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کام کر کے نا میں اکثر اتنا تھک جاتی تھی۔ اور دوسرا یہ لوڈ شیڈنگ، اس نے تو کوئی ذلیل کیا ہوا ہے۔ یقین کریں ہماری ایک دن 15 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، نان سٹاپ، بالکل بھی لائٹ آئی نہیں ہے۔ تو اس دن میں نے دال بنا لی اور نہ تو بچوں نے کھائی نہ تو ان کے پاپا نے کھائی، اور مجھے اتنا نگلیکٹ ہوا نا کہ میں اس کی جگہ کچھ اور ہی بنا لیتی۔ جب گھر والے پیٹ بھر کے کھانا نہیں نہ کھاتے تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ سارا دن انسان کماتا کھانے کے لیے، اگر کھانا ہی اچھا نہ گھر میں بنے تو کیا فائدہ۔ تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ہسبینڈ کی فرمائش پہ ان کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے کھانا بنایا کروں۔ تو بس ابھی میں نے مسالہ لگا کے چکن کو رکھ دیا ہوا تھا، تو آج بریانی بن رہی ہے۔ تو بس اسی طرح سے اب گھر کی صفائی ستھرائی کی کلیننگ کی ویڈیوز آتی رہیں گی آپ کے ساتھ، تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا تو ہرگز نہ بھولا کریں۔ تو میری شہزادی بہنوں، اگر لانڈری کرنی ہے نا تو رات کو ہی آپ نے الگ الگ کپڑے کر کے رکھ لینے ہیں، کوئی ساتھ میں سالن وغیرہ بھی بنا کے رکھ لیا کریں، کیونکہ جس دن لانڈری ہوتی ہے نا، اگر تو مینول مشین ہے پھر تو آدھا دن لگ ہی جاتا ہے، تو کام کرنے کا پھر باقی دل ہی نہیں کرتا ہے، اتنی تھکاوٹ
تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں جی ایک طرف بن رہی ہے بریانی, دوسری طرف میں اپنی چھوٹی والی بیٹی کے لیے نا سوئیاں بنا رہی ہوں, کیونکہ اس کو نا چکن پاکس نکلے ہوئے ہیں تو وہ ڈھنگ سے کچھ کھاتی نہیں ہے, اس کو فیور بھی ہے اور دانوں کی پتہ ہے کتنی زیادہ خارش ہوتی ہے. تو اتنی وہ نڈال پڑی ہوئی تھی, تو میں نے نا اسے صبح دیا ناشتے میں بریڈ اور انڈا, تو ابھی نا اس کا کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا, تو میں نے کہا چلو سوئیاں بنا کے دیتی ہوں, شاید وہ شوق سے کھا ہی لے, لیکن وہ بھی اس نے شوق سے کھائی نہیں, منہ پہ رکھی بھی نہیں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ میری اس بیٹی کو بھی نا صحت والی زندگی عطا کرے. اتنی وہ کمزور ہے, اسمارٹ سی ہے, اور اس سے نا اس طرح کی بخار اور چیزیں وغیرہ بھی بہت جلدی ریئیکٹ کر دیتی ہیں. تو بس جی یہ دیکھیں سوئیاں ایک طرف بوائل ہو چکی ہیں. اب میں اس کو نا چھلنی میں چھان لوں گی, اس کے بعد دودھ ڈال کے نا اس کو پکنے کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دوں گی. دوسری طرف چاول بھی اچھے سے بن رہے ہیں. گرمیوں میں کوشش کرتی ہوں کہ صبح کے مشکل جو کام ہے نا وہ سورج سے پہلے کر لیں. اکثر گھروں میں صحن یا پھر برآمدے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ تو سورج کی روشنی اتنی کہ کوئی تیز آتی ہے نا, کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آج کل ہم لوگ کے جو گھر ہیں وہ تو اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور اتنے بند ہیں نا کہ سورج کی روشنی تو نہیں آتی ہے اتنی, لیکن یہ کہ حبس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں جب بھی آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہو نا, تو فٹافٹ سے اپنے کام نپٹانے کی کوشش کرتے رہا کریں. گھر صرف دیواروں سے نہیں, گھر چلانے والی عورت کے حوصلے سے آباد رہتا ہے. اس لیے اپنی آسانی کو بھی اہمیت دیں. جب آپ سکون میں ہوگی نا تو پورا گھر بھی سکون میں رہے گا. اگر آپ کی بھی کوئی ایسی عادت ہے جس سے صبح کا وقت آسان ہو جاتا ہے نا, تو کمنٹس میں شہزادیوں ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی ٹپ کسی دوسری بہن کا پورا دن آسان بنا دے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنے گھر کی دوسری خواتین کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اور آپ ایسے ہی گھریلو آسان اور فائدہ مند ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا. ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.